ہم قرآن کریم پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کریم سمجھاتے بھی ہیں، بس یہیں سے رخ گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، بحمداللہ تعالی ہمارا دیوبند مسلک سے تعلق ہے، اور میں ببانگ دبل خود کو دیوبندی کہتا ہوں، اور دیوبندی کہنے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ الجھن ہمیں یہ ہے، یہ بات توجہ سے سمجھنا، دیوبند پہ تو الزام لگے یہ فرقہ بریت پھیلاتے ہیں، ان پہ الزام لگا یہ ملک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ہمارے کمزور دل کے سٹیج کے لوگ تھے، ان نے کہا ہم دیوبندی نہیں ہیں، ان نے الزام مانے، دیوبندیت کی نسبت سے ریورس گیئر لے لیا ہے، ہم نے الزام کو جوتے کی نوک پہ ٹھکرایا ہے اور دیوبندی نسبت پہ فخر کیا۔ چاہیے یہ تھا الزامات کو لات مارو، ہم فرقہ بریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم دہشت گردی پہ لعنت بھیجتے ہیں، فرقہ بریت سے اسلام تباہ ہوتا ہے، دہشت گردی سے ملک تباہ ہوتا ہے، ہم اسلام بھی بچائیں گے، ملک بھی بچائیں گے، الزامات کو رد کرتے ہیں، دیوبندی ہونے پہ فخر کر۔ میں عرض کر رہا ہوں، بات توجہ صاحب یہ سمجھیں، میرا مدرسہ وفاق المدارس کے ساتھ ملحق ہے، آپ کا مدرسہ بھی ہوگا۔ جب وفاق کے ساتھ الحاق کے لیے آپ درخواست دیں، آپ کو فارم ملتا ہے، اس فارم پہ پہلی شرط یہ ہے، آپ کا الحاق تب ہوگا جب آپ کا مسلک دیوبندی ہو۔ اگر میں دیوبندی نہ لکھوں، وفاق میرا الحاق قبول نہیں کرتا، الحاق وفاق نے قبول کر لیا۔ میرے مدرسے میں پاکستان کے خفیہ ادارے، کوئی سی آئی ڈی کا بندہ آتا ہے، مولانا صاحب قوائف دو، تمہارا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، تم کہاں پڑھے ہو، تمہارا مسلک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ سیدھے بنو، تیری بات مت کرو، مسلک بتاؤ۔ میں کہتا ہوں میں سیدھا مسلمان ہوں، مجھے پاکستان کا کوئی خفیہ ادارہ قبول نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مسلک میرا دیوبندی ہے۔ کہتا ہے اب بات ٹھیک ہے نا، میں اگر دیوبند نہ لکھوں وفاق قبول نہیں کرتا، دیوبند نہ لکھوں مجھے ملک کا ادارہ قبول نہیں کرتا، تو پھر مجھے کھل کے کہہ دینا چاہیے میں دیوبند والا۔ اس میں حرج کی بات کون سی ہے؟ نہ ادارے قبول کرتے ہیں، نہ وفاق قبول کرتا ہے۔ اور میری سمجھ سے والا ہے، یہ شرط میں نے نہیں لگائی، میں وفاق کی عاملہ میں نہیں ہوں، وفاق کی شورا میں نہیں ہوں، اپنے مدرسے کا محتمم نہیں ہوں، میں اپنے مدرسے کا بھی مدرس ہوں، میری اوقات کوئی نہیں ہے۔ بھئی میرا سوال یہ ہے، جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے وفاق کتنے ہیں؟ انگلیاں دیکھ کر بتا دو، وفاق کتنے ہیں؟ دیوبند کا الگ ہے، بریلویوں کا الگ ہے، غیر مقلدین کا الگ ہے، جماعت اسلامی کا الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے۔ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں۔ اگر تم نے نسبت ختم کرنی ہے، سارے اکٹھے ہو کے کہہ دو وفاق المسلمین۔ ہم تھوڑا لڑتے ہیں، وفاق بڑے بناتے ہیں، وفاق اکابر بناتے ہیں، الگ شناخت ہمیں دیتے ہیں، اور پھر ہمیں سمجھایا جاتا ہے خود کو دیوبندی نہ کہو تو پھر کیا کہیں؟ نہیں ہم کیا کہیں بتاؤ نا، وفاق آپ نے دیا، نسبت آپ نے دی ہے، اور پھر آپ کا رحیم یار خان کا ڈی سی او صاحب اجلاس بلاتے ہیں، مفتی صاحب یہ کون ہے جی دیوبند، یہ کون ہے بریلوی، یہ کون ہے شیعہ، بھئی آپ کہہ دو بھی ہم بریلوی شریلوی نہیں ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ آپ 5 بینچ پر بیٹھتے ہو، عمل کمیٹی میں 5 لوگ بیٹھتے ہیں، اور جب باہر سٹیج پر آتے ہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں۔ ہم جب جیل میں تھے تب بھی دیوبندی تھے، جب جیل سے باہر ہیں تب بھی دیوبندی ہیں، ہمارا جینا بھی دیوبند کے نام پر ہے، مرنا بھی دیوبند کے نام پر ہے۔ آپ کو اختلاف ہوتا ہے 100 دفعہ کریں، میں آپ کو مجبور نہیں کرتا آپ نسبت کو ہو، میں اعلانیہ کہتا ہوں میں دیوبندی۔ ہم نے ایکشن پلان کا کورس بھی پورا کیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں دیوبندی۔ ہم نہ پہلے ڈرے تھے نہ آج ڈرتے ہیں، کیوں؟ نہ ہم کمزور ہیں بحمداللہ تعالی، نہ ہم مجرم ہیں۔ میری پوری جماعت کا کوئی ایک شخص بھی نہ فوج شرور میں ہے، نہ میری جماعت کا لدم ہے، نہ کسی پر کیس ہے۔
ہم خود ہم حکومت سے کہتے ہیں ہم فرقہ واریت پھیلائیں، ہمیں جیل میں رکھو، ہم دہشت گردی پھیلائیں، ہمیں گولی مار دو، لیکن اپنے ادارے میں اپنا مسلک ہم بیان کریں گے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا کہ تمہیں اپنے ادارے میں تمہارا مسلک بیان کرنے سے روکا جائے۔ جامعہ عبداللہ بن مسعود ہمارا مدرسہ ہے، میں نے یہاں بھی عقیدہ نہیں بیان کرنا تو امام بارگاہ میں جاؤں گا، میں نے یہاں بھی عقیدہ نہیں بیان کرنا، کسی روڈ پہ مجھے تو بیان کرنے دیتے۔ اپنے ادارے میں اپنا عقیدہ بیان ہوگا انشاءاللہ، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا جرم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اکابر کے پگڑیاں ان کا دفاع نہ کرنا اس سے بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ کسی کو گالی نہ دو، لیکن اپنا دفاع تو کرو نا۔ یہ کیا مانا کہ اپنا دفاع بھی چھوڑ دو، اتنا ریورس گیئر لگا دو؟ کوئی خوف کی حد ہوتی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ، ہم نے رہنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ حالات خراب ہوئے، کسی نے جدہ جانا ہے، کسی نے انگلینڈ جانا ہے، کسی نے برطانیہ جانا ہے، کسی نے امریکہ جانا ہے، اس ملک میں جمعیت نے رہنا ہے انشاءاللہ، اور یہ رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔